السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج میرے ہاتھ میں کیا ہے، تسبیح پکڑی ہے۔ اینڈ شام کا ٹائم ہے تو چائے تو ایز یوزول میں پی رہی ہوں۔ اچھا ویسے میں چائے نا سب اتنی ہی پیتی ہوں۔ آج میں نا آپ لوگوں کے لیے جو چیز لے کر آئی ہوں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے نا میں آپ کو دکھاؤں کہ دیکھیں یہ اپڈیٹ دیکھ لیں۔ یہ میں نے نا آم کی گٹلیاں زمین میں اگائی تھیں، یہ ماشاءاللہ سے 2 یہ نکلے ہیں، پھر یہ 1 اور یہ 2، 3 4، یہ 5، یہ 6 اور وہ پیچھے میرون والا 7، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے ایک لگا ہوا ہے نا، یہ لمبے لمبے جس کے پتے ہیں، یہ 8 ہے، اور ایک یہ نکل رہا ہے، یہ چھوٹا سا جو اس دن دکھاتے کہ نکلے گا، یہ نکل رہا ہے۔ اور ایک یہ دیکھیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا ننا منا سا، ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 9 تو ہو ہی گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ اس کے ارے میں نے اور بھی لگائے تھے اس گملے میں نا، لیکن نکلا صرف ایک ہی ہے، یہ والا پودا۔ اب شفٹ کرنے کا میں سوچ رہی ہوں، ابھی تک مجھے مٹی نہیں ملی، جیسی ملے گی تو میں شفٹ بھی ان کو کروں گی۔ اچھا اس والے میں نا تو میں نے نا آڑو بھی اگایا تھا، آڑو کی گٹلی بھی ڈالی تھی اور جامن بھی ڈالے تھے، وہ پیچھے کر کے ڈالے تھے، ابھی نہیں نکلے۔ کیا ہی اچھا ہوگا اس میں بڑے بڑے سے مینگوز نکلے، مزہ آ جائے۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی میری چائے، اور ساتھ میں ہے جی میری تسبیح۔ تسبیح میں نے بھلا کیوں پکڑی ہے؟ تسبیح اس لیے میں نے پکڑی ہے کہ میں اس پہ استغفار پڑھتی ہوں۔ ایک دن میں تقریباً 2000 3 4000 جتنی دفعہ مجھ سے ہو سکے میں اتنی دفعہ پڑھ لیتی ہوں۔ بھلا کیا فضیلت ہے استغفار کی۔ ساتھ ساتھ چائے پیتی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وظیفہ ہے یا کوئی سنت سے ثابت ہے، جتنا زیادہ جو فضیلت استغفار کی ہے نا، اتنی نہ کسی بھی چیز کی نہیں ہے۔ مطلب کہ نا استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اگر تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کرو کہ میں بارش برساؤں گا، تمہیں اولاد دوں گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور ایک وہ مشہور واقعہ بھی ہے جس میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوتی ہے، یا اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں نے فلاں خلیفہ ہیں ان کو دیکھنا ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی ہے نا۔ یہ بھی ایک بہت فیمس ہے واقعہ۔ پھر وہ خلیفہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں ایسا کیا کیا، وہ کہتے ہیں میں تو بس استغفار پڑھتا ہوں۔ تو میں جن کے بھی رزق میں تنگی ہے، یا جن کو کیا کہتے ہیں بچے نہیں ہیں جن کے، یا پھر اور جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے نا، تو استغفار پڑھیں ہر نماز کے بعد 200 بار منیمم، زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 دفعہ، 600 دفعہ، 1000 دفعہ، لیکن 200 دفعہ تو پڑھیں نا۔ سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا استغفار کیا کرتے تھے ایک دن میں بہت مرتبہ، 70 دفعہ تو کرتے تھے۔ تو یہ کریں، ساری پریشانیاں ختم، لیکن دل سے کریں۔ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں غلط کام کیا، تو یا جتنے بھی غلط کام کیے ان سب کے لیے معافی مانگتا ہوں میں، تو مسائل کا حل نکلتا ہے۔ میرے بھی بہت سارے مسائل تھے جن کا حل نکلا ہے، اور کافی سال ہو گئے مجھے یہ پڑھتے پڑھتے۔ اور نا اس سب سے بڑی بات نا، اور کچھ نہ بھی ملے تو سکون ملتا ہے انسان کو۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، ریگولر اگر آپ کریں، ریگولر پڑھیں، تو جو ہمارے دماغ میں سوچیں آتی ہیں نا، جو دن بھر ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ بھی دماغ میں کچھ بھی آ جاتا ہے، کہیں پر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، یا فیوچر کا کوئی اندیشہ ہمیں ستاتا ہے، یا پھر کوئی بھی بچوں کے لیے سوچتے ہیں فیوچر کیا ہے کیا نہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، فلاں جگہ گھر لے لوں، یہ کر لوں، بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں۔ اور نہیں تو بیماریوں کی سوچیں آتی ہیں دماغ میں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ، یہ جو بھی انسان ہے اس کے دماغ میں سوچیں تو آتی ہیں۔ تو اگر یہ استغفار پڑھے نا ریگولر، تو دماغ میں نا اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی، دل میں دماغ میں انسان سکون سے رہتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو سکون بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، میں سمجھتی ہوں سکون سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب انسان جس بھی حال میں ہو نا، وہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی میں خوش ہوں، جی اللہ نے اس حال میں رکھا ہے تو میں ہیپی ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ تو ان خواہشات تو جو ہے نا وہ ناکافی ہیں۔ انسان جو ہے ان لمیٹیڈ، ہماری خواہشات ان لمیٹیڈ ہے کہ ہم کبھی کچھ چاہتے ہیں، کبھی کچھ چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے بھی رہتے ہیں عمر بھر، اور ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، کتنی سانسیں لکھی ہیں۔ تو سکون انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، سکون سے انسان رہے، کم میں بھی دیکھیں گزارا ہو جاتا ہے۔ میں جب ہاسٹل میں تھی تو ایک کمرے میں رہی، اور ایک پلیٹ ہوتی تھی، ایک پتیلی، ایک چمچ ہوتا تھا،
ایک جائے نماز اور ایک چرپائی ہوتی تھی، اور اس پر میں نے دیکھا، مجھے پتہ لگا کہ ہاں زندگی تو اس طرح بھی گزر جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا میرے پاس موبائل تھا، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں تھا، ٹی وی بھی نہیں تھا۔ تب میں نے یہ غور کیا کہ میں نے کہا زندگی میں پھر انسان کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ یہاں زندگی تو گزر رہی ہے نا، ظاہر ہے ایک کمرہ میرے پاس تھا، کچن ہی میں نے اس کے اندر ہی بنایا ہوا تھا، تو مطلب ہر چیز میں کھا پی رہی تھی، ہر چیز بنا رہی تھی، میسر تھی ہر چیز ایک کمرے کے اندر ہی، اس میں کوئی فیسلٹی نہیں تھی، پردے بھی نہیں لگائے ہوئے تھے میں نے، کیونکہ گرلز کا وہ کالج تھا نا، تو اس میں کیا کون ہوتا ہے شام کے ٹائم جو ہے، رات کے ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک چادر لگا دیتی تھی۔ تو اس ٹائم میں نے یہ سوچا کہ زندگی تو اس طرح بھی گزر جاتی ہے، تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ سکون ہو انسان کی زندگی میں نا، انسان کچھ بھی کر رہا ہو لیکن بس مطمئن رہے، خوش رہے، راضی رہے، تو وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، صحت بھی بڑی چیز ہے، انسان کی زندگی میں پیسے بھی ہونے چاہیے، اوکے، لیکن اگر یہ سب چیزیں بھی ہوں، زندگی میں سکون ہی نہ ہو، خوشی نہ ہو، کوئی چیز آپ کو خوشی نہ دیتی، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ یہ بھی سچویشن نہیں نا اچھی۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں گے جب آپ استغفار کریں نا، آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، بہت زیادہ سکون اور ریلیکسیشن ملتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، نہ کوئی فکر، نہ فاقہ، کچھ بھی نہیں، سکون، اطمینان رہتا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، لیکن آپ بھی یہ کر کے دیکھیں کہ بہت ساری انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ سکون بھی ڈال دیتا ہے کہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہم ٹھیک ہیں، مطلب ہیپی ہیں، اپنی لائف سے ہیپی ہو جانا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ ہیپی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے اپنی زندگی سے، کچھ بھی کر لیں یا گھر والے کچھ کر لیں، پیرنٹس ان کو کچھ بھی کر کے دیتے ہیں، خوش ہی نہیں ہوتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح مطمئن ہوں گے اپنی لائف سے، ہیپی، جو ساری ٹینشن ہے نا وہ ایک دم سے نا غائب ہو جاتی ہیں۔ مطلب جتنی مرضی بے شک زندگی میں ٹینشنیں ہوں، لیکن استغفار آپ ڈیلی ریگولر پڑھیں نا، تو وہ جو ساری ٹینشنیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہے ہی نہیں، غائب ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی، دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ایک ٹپ ہے کہ آپ ایک دن میں 1000 دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد اگر 200 دفعہ پڑھیں تو بہت ایزی ہے۔ خالی استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کی جو پوری حدیث کے مطابق جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہی ایک طرح کا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ آپ پڑھیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیا آپ کی زندگی میں جو ہے نا اس کے اثرات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے نا مشین لگائی تھی، آٹومیٹک مشین، یہ دیکھیں کپڑے دھوئے تھے، اور اب میں کو تار بھی ڈالوں گی۔ آٹومیٹک مشین کا بھی نا ایک فائدہ ہو گیا، زندگی آسان ہو گئی ہے کہ کپڑے دھونے کی فکر ہی نہیں رہتی، کپڑے ڈالو اور دھل گئے۔ لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ پانی ضائع نہیں کرنا، آٹومیٹک مشین میں کپڑے اس طرح سے دھوئیں کہ پانی کم سے کم ضائع ہو، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں زیادہ کپڑے ڈالیں، اور کپڑے کا زیادہ میل ہے تو پہلے ان کو الگ سے صرف میں کہیں پر صرف والے پانی میں بھگو کے رکھ لیں، ان کی میل وغیرہ نکل جائے، پھر ڈالیں کافی سارے کپڑے ایک ساتھ، تو اسی لیے آرام سے ایک ہی دفعہ میں کافی سارے کپڑے دھو لیتی ہوں۔ یہ سارے کپڑے میں نے 2 چکر میں مکمل کیے ہیں، سارے کافی ہیں۔ ایک بیڈ شیٹ ہے، 2 مردانہ جوڑے ہیں، 4 جو ہے نا لیڈیز کے کپڑے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا میسیج دینا تھا۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، اور آپ مجھے بتائیں کہ جو میں نے آج بات کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔